وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمام قسم کی تعریفات اور صفات کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، اس سے پہلے بیچ میں ایک جمعہ چھوڑ کر کے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں غالباً میں نے آپ کے سامنے بچیاں جو ہماری مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ان وجوہات میں بہت ساری باتیں رہ گئی تھی۔ اسی سلسلے میں یعنی عورتوں کے سلسلے میں ہی آج بھی مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی صفات کیا ہے، یعنی ایک عورت اپنے آپ کو جنتی کیسے بنا سکتی ہے، کیا کرنے سے جنت میں مستحق ہو سکتی ہے، جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ انہی باتوں پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور کریں، دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید، ایمان۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور بہت عمل کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، رائگاں ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے، تب بھی کوئی مطلب نہیں ہے اس کے توحید پر رہنے کا، ایمان کا دعویٰ کرنے کا، اس کو بھی عمل صالح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے توحید جو ہے اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید جیسی نعمت سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، تو دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا سارا سرمایہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سہولیات کے تمام سامان ہوتے ہیں، عیش و آرام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو ان کی زندگی تھوڑا عیش و آرام میں، تھوڑی پریشانی دشواری میں گزر جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی پیروی نہیں کی، توحید کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ تو اس لیے توحید اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، توحید کو بھی مانتا ہے، یعنی ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ، توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور جگہوں پر، یعنی ان جگہوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، جھکاتا ہے، منت اور سماجت کرتا ہے، اور اپنا عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، جن کے پاس جانے سے
وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، وہاں پر جا کر کے وہ اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اس پر عقیدہ رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، بیٹا بیٹی مانگتا ہے، دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے جا کر اپنے جھولی کو، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ توحید پرست بھی ہے، ایمان والا بھی ہے۔ اس کے بعد اچھا، یہ بیماری عام طور سے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، مردوں کے مقابلے میں یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ غور کریے تو مزاروں پر آپ کو عورتیں ملیں گی، خانقاہوں پر آپ کو عورتیں ملیں گی، اور دنیا کے اندر تو نہ جانے کیسے کیسے کون کون سے بابا، کون کون سی جگہیں، کیسی کیسی جگہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کر لیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دل و دماغ دیا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو رب مانتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا، کوئی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا، کوئی رات اور دن کو نہیں بدل سکتا، کوئی دھوپ اور چھاؤں کو نہیں نکال سکتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف اس بات کا دعویٰ ہے، دوسری طرف وہ ان جگہوں پر جا کر کے بیٹا اور بیٹی مانگتا ہے، ان پر عقیدہ رکھتا ہے جن جگہوں سے ہم کو منع کیا ہے، یعنی جن جگہوں پر جانے سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے، خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب بن جائے گا، ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے اگر غور کریں کہ ہم کو توحید جیسی نعمت ملی، یہ راس نہیں آئی، پسند نہیں آئی، ہم جا کر کے دوسری جگہوں پر اپنا عقیدہ ہم نے بنا لیا، دوسروں پر ہمارا عقیدہ بن گیا، ہمارا یقین بن گیا، بیٹا بیٹی ہم ان سے مانگنے لگے، دکھ اور تکلیف ان کے سامنے رکھنے لگے۔ کوئی پریشانی آئی تو فلاں صاحب کے یہاں جاؤ، فلاں بابا کے یہاں جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں خانقاہ پہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں پیشانی ٹیکو، وہاں جا کر کے اپنی منت پوری کرو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، وہاں جاؤ گے تمہاری منت پوری ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا صریح انکار کیا، ڈائریکٹ انکار کیا، جن کو غیر ایمان والا کہا جاتا ہے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، جن کو مشرک کہا جاتا ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، اور ایک طرف توحید کو مان کر کے، ایمان لا کر کے، مسلمان ہو کر کے، اور اس بات کا عہد و پیمان کر کے کہ اللہ رب العالمین تو ہی میرا رب ہے، اور اس بات کا بھی عہد و پیمان کیا، اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور آپ کے نقش قدم پر، آپ کے طریقے کے مطابق ہی ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور آپ کے سنت کے مطابق ہی ہم کو چلنا ہے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ آپ کے راستے سے ہٹیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں پیشانی ٹیکیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری توحید چلی جائے گی، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ تمام باتیں، ان باتوں کا علم رکھنے کے بعد بھی ہم جا کر کے یہ حرکت کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ کرتے ہیں جو کھلے عام انکار کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تو ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور پیڑوں پر ہوتا ہے، مورتیوں پر ہوتا ہے، مزاروں پر ہوتا ہے، اور کہیں بھی تھوڑی سی طاقت دیکھا، کسی چیز میں تھوڑی سی تقویت مل گئی، دیکھا، بس اس پر ان کا ایمان آ گیا کہ یہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر بات الگ تھوڑی سی ہو رہی ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر ایک مزار
بنی اور جلد ہی بنی اور کسی امام کے سامنے ہی بنی. پتہ یہ چلا کہ اس مزار کو جب کھودا گیا تو اس میں غالباً بلی تھی. بلی کو لوگوں نے دفن کر دیا تھا اور اس کے بعد ایسا عقیدہ بنایا کہ اس کی پوجا پاٹ لوگ کرنے لگے, اس کی عبادت کرنے لگے, اس پر چڑھاوا چڑھانے لگے, یعنی خوب بھیڑ بھاڑ ہونے لگی, کمائی بھی ہونے لگی. اب تو کمائی کا ذریعہ بھی لوگوں نے بنا لیا ہے, کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے. ایسے ڈھونگی مکار لوگ آپ کو دنیا کے اندر بہت ملیں گے. تو یہ عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں اور یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, ننگے دھڑنگے ہوتے ہیں, ناپاک ہوتے ہیں. ان کو پاکی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے, نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, جھوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, برائی سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہوتا ہے. ان کا عقیدہ عجیب و غریب ہوتا ہے. لیکن ہم صحیح عقیدہ رکھنے والے, ہم ایمان رکھنے والے, ان پر جا کر کے یقین اور بھروسہ کر کے ان کے سامنے ہم اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں. کتنی بے وقوفی والی بات ہے, کتنی ناسمجھی والی بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں, سوچیں تو ہمارا عقیدہ وہاں جاتا ہے. ایک اللہ رب العالمین کو, یعنی ایک صاف ستھری توحید کو چھوڑ کر کے ہمارا عقیدہ ان کے اوپر بن جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ایمان ہے اور توحید ہے. جنت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کوئی بھی اگر نیک عمل کرتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, وہ بھی نیک عمل کرتا ہے, مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, مرد ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ مومن ہے, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, وہ اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. اور وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اس پر کھجور کے اوپر, کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے, اس گٹھلی کے اوپر جو ریشہ ہوتا ہے, اس ریشے کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے. یعنی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتا ہے, نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے, برائیوں سے اجتناب کرتا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے, اور وہ مومن ہے, وہ مومن, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل فرمائے گا. ہاں, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. گٹھلی کے اوپر جو ریشہ ہوتا ہے, اس ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے جنتی عورتوں کا جو صفات ہے, اس میں سے دوسری چیز ہے نماز. نماز کی پابندی. اور یہ نماز کی پابندی چاہے عورتیں ہوں, عورتوں میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہی پائی جاتی ہے, مردوں میں بھی لاپرواہی پائی جاتی ہے. اور ہمیں اس بات کا رونا ہمیشہ سے ہے, علماء اس بات کا رونا ہمیشہ سے رو رہے ہیں اور عوام کے سامنے نماز کی اہمیت, فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں, اور نماز چھوڑنے والے کے سلسلے میں وعید بھی سناتے رہتے ہیں. نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے اس کی وعید بھی سناتے رہتے ہیں. نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا سخت گناہ ہے, کیا وعید ہے, یہ بھی گناتے رہتے ہیں. لیکن ہماری جو کنڈیشن کیفیت بنی ہوئی ہے, اس معاملے میں ہم وہی لاپرواہی, وہی کوتاہی, وہی انداز, وہی طریقہ آپ بیان کریں, ہم سنیں گے, ہم آئیں گے, ہم سنیں گے, لیکن کریں گے وہی جو میری مرضی میں آئے گا, جو میرا من کہے گا. آپ مولانا صاحب یہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر نماز کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر ایمان سے نکل جاتا ہے. نماز کے بغیر کوئی چارہ, کوئی راستہ نہیں ہے. ہم آپ کی ساری باتیں سنیں گے, مانیں گے, لیکن کہو ہم عمل کریں اور نماز کے اپنے آپ کو پابند بنا لیں اور واقعی میں پکا اور سچا مسلمان بنا لیں, کیونکہ اس کے بغیر ہم مسلمان ہو نہیں سکتے, تو مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. یہ مجھے بڑے شاق گزرتی ہے, بڑی بھاری گزرتی ہے. نماز کا پڑھنا میرے لیے بڑی دشواری کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے
آپ کا کام ہے بیان کرنا، میرا کام ہے سننا، عمل کرنا میرا کام ہے، لیکن میری مرضی، میں اپنی مرضی کے حساب سے چلوں گا، میرے جی میں آئے گا میں کروں گا، ورنہ آپ اپنا کام کرتے رہیے میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ یہ میرا المیہ بنا ہوا ہے، یہ میری حالت بنی ہوئی ہے، اور اس حالت کو بدلنا چاہیے، اور اس حالت کو ہم نہیں بدلیں گے تو حالات ایسے رہیں گے، رونا روتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، اور حالات کا مقابلہ جیسے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، ہمیشہ ہمارے سامنے پریشانیاں دشواریاں رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائی نماز کی پابندی ضروری ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی کوتاہی کرتی ہیں، دنیا کے سارے کام کر لیں گی، دنیا کا سارا کام کر لیں گی، 10-20 جوڑا کپڑا رکھ دیجیے، آپ بیٹھیں گی ایک ہی بیٹھک میں سارے کپڑے دھل ڈالیں گی، 10-20 لوگوں کا کھانا بنوانا ہو بنوا لیجیے، آپ وہ بنا دیں گی۔ الحمدللہ جو فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، وہ شوہر کی خدمت بھی خوب جم کر کے کریں گی، کہیں سے لاپرواہی نہیں کریں گی، اور شوہر کی خدمت کے بغیر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس میں کوتاہی، اس میں لاپرواہی کریں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ تم جو ہے برائی بہت کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اور ناشکری بہت کرتی ہو، شوہر کے استطاعت کے مطابق قناعت نہیں کرتی ہو، شوہر کی حیثیت کے مطابق تم نہیں چلتی ہو، تم ایڈوانس بن کر کے چلتی ہو، اسے حیثیت سے اوپر جا کر کے بھی زندگی گزارنا چاہتی ہو، اس کے جذبات کو نہیں سمجھتی ہو، اس کے حالات کو نہیں سمجھتی ہو، بلکہ تم اپنے شوق کے چکر میں، تم اپنے خواہشات کے چکر میں، اور تم اپنی ضروریات کے چکر میں اس کے ساتھ نافرمانی کرتی ہو، اس کی نافرمانی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ اس لیے یہ سارے کام تو کر لیں گی، لیکن نماز کی جب باری آ جائے گی تو نماز میں بہت کوتاہی کرتی ہے، اور اگر کوئی توحید کے بغیر، نماز کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے، ایسا ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز ہے، ہم شارٹ کر کے مختصر لے کر کے چلتے ہیں، ایک چیز اور ہے زبان کی حفاظت۔ اس زبان سے بڑے معاملات ہوتے ہیں، زبان بڑی خطرناک ہے، بڑی اچھی بھی ہے۔ زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بھی لگاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے بہت ساری بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ زبان ہماری ماں اور بہنوں کی کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ میاں صاحب ایک لفظ بولیں گے تو 4 بولیں گی، اگر میاں صاحب ایک بات بولیں، شوہر ایک بات بولتا ہے، 4 بات بولتا ہے۔ ایک عورت اگر ایک بات نہ بولے، اگر خاموشی اختیار کر لے، کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، کبھی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی آپس میں تناؤ نہیں ہوگا، کبھی آپس میں دوریاں نہیں ہوں گی۔ لیکن نہیں، میاں صاحب ایک بولیں گے تو ہم 4 بولیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی زبان ہے، میری تم سے زیادہ ہی کچھ چلتی ہے، میری زبان بھی نہیں رکے گی، تم ایک بولو گے میں 4 بولوں گی، ساس صاحبہ ایک بولیں گی وہ 10 بولے گی، ہم تم سے کم تھوڑی ہیں۔ سسر صاحب اگر سوچیں گے لاؤ کچھ بہو کو محبت سے کوئی بات کہہ دے تو بہو سسر صاحب کے اوپر بھی چڑھ بیٹھے کہ آپ اپنا کام کریے، میں آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا، بیٹے کو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، اب ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے انڈر میں ہے، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب آپ اپنا کام کریے، ہم اپنا کام کریں گے۔ وہ میاں صاحب وہ آپ کا بیٹا اب ہمارا ہو چکا۔ یہ ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ بھائی باپ ساری زندگی محنت کر کے، خون اور پسینہ ایک کر کے جس بیٹے کو، جس اولاد کو پالا، اتنی محبت سے اس کو جمع کر دیا، بڑا کر دیا، بلوغت کو پہنچ گیا، شادی بیاہ کر دیا، اور آپ کو اس لیے باپ لایا تھا کہ چن کر کے، ڈھونڈ کر کے کہ میں کوئی بہو لاؤں گا جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، مجھے 2 روٹی دے گی، مجھے کھانا بنا کر کے دے گی، میری خدمت کرے گی، میرا خیال کرے گی۔ لیکن بہو کے آنے کے بعد زندگی اگر اجیرن بن گئی، زندگی میں اگر مصیبت آ گئی، زندگی میں اگر پریشانی آ گئی، تو پھر وہ بہو نہیں ہے، بلکہ وہ فتنے کا سبب بن رہی ہے۔ پھر وہ عورت جنتی عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت صحیح نہیں ہے۔ اس عورت کو اپنی زندگی کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے، اس بہو کو اپنے زندگی کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔
ہونی تو یہ چاہیے شوہر کی فرما برداری کرتی، ساس اور سسر کا خیال کرتی، اپنے گھر والوں کا خیال کرتی، ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے، آپ بھی اس کا خیال کرتے، سب کا حق بنتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرے، لیکن زندگیوں میں دیکھنے میں یار سماج اور معاشرے میں یہ سب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، سکون چین کے بجائے چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ بیٹا اب اس طرح سے باپ سے بات نہیں کرتا، بیٹا اس طرح سے اب محبت نہیں کرتا، بیٹا اب اس طرح سے اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، بیٹے کے اندر وہ محبت، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی نہیں رہ گئی۔ اب ایک میڈم صاحبہ آئی دوسری جگہ سے، آتی تو سکون ہوتا بلکہ سارا سکون چھن گیا، تو پھر یہ کمی کہاں سے آئی؟ باپ تو وہی ہے، ماں وہی ہے، بھائی وہی ہے، بہن وہی ہے، کمیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن تمہارے اندر کچھ زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ اگر ان جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے، اس زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیا ہوتا تو اتنے سارے مسائل پیدا نہ ہوتے، اور اس زبان کو کنٹرول میں نہیں کرتے، وہاں بیٹھے تو ان کی برائی، ان کے پاس بیٹھے تو ساس کی برائی، فلاں کے پاس بیٹھے تو فلاں کی برائی، ان کے پاس بیٹھے ارے فلانیاں تو ایسی ہے، فلانا تو ایسے ہے، فلاں تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہی بیٹھ کر کے اور جہاں بیٹھتی ہیں چار یہی سب کرتی ہے، تو یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات میں سے آپ کی ایک بیوی کی صفیہ، غالباً صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتنا کہہ دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا ان کا ایسا ہونا پسند ہے؟ وہ تھوڑا ان کا قد جو ہے پستہ تھا، پستہ قد کی تھی، تھوڑا چھوٹا قد تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی، صرف اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تھوڑی چھوٹی ہیں، کیا آپ کو پسند آتی ہے؟ اتنی بات کہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سن لو، ایسی بات تم نے کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی خراب ہو جائے، تم نے ایسی بات کہی ہے، کتنی سی بات۔ اور ہم جہاں بیٹھتے ہیں فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانے کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر یہ برائی، ہم یہی کرتے پھرتے ہیں۔ جنتی عورت کی صفت نہیں ہے، جنتی عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہو، ایمان والی ہو، نماز کی پابند ہو، زبان کی حفاظت کرتی ہو، صبح اٹھتی ہو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، گھر والوں کا خیال کرتی ہو، شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، شوہر کی باتوں میں شوہر کے ہاں میں ہاں ملاتی ہو، اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہو تو بے چین ہو جاتی ہو، اور جا کر کے اس کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے میاں صاحب، جب تک تم خوش نہیں ہوگے تب تک مجھے چین نہیں آئے گا، لہذا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں معذرت چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تم ناراض رہو گے تو رب ناراض رہے گا، تم خوش رہو گے تو رب خوش رہے گا، تو تم کو ناراض کر کے میں زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، تم خوش رہو، میری زندگی میں سکون رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ صفت ہونی چاہیے ایک جنتی عورت کے اندر۔ اور اسی طرح سے بہت ساری صفات ہیں جو کہ زبان کے ذریعے سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، ذات تراشی ہے، بہتان ہے، اور اسی طرح سے ناشکری ہے۔ ان تمام باتوں پر اگر ہم گفتگو کریں گے بات کافی لمبی ہو جائے گی، انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کو اپنائیں، ایمان بنائیں، اور اس کے بعد ہم نماز کی محافظت کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے جہاں پر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، وہاں بولنے کی کوشش کریں، اور جہاں بولنے کی ضرورت ہو، جہاں بولنے کی ضرورت نہ ہو وہاں پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، روک کر کے رکھیں۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا، تو خاموشی نجات ہے، بہت زیادہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بولو، بات بولو، بھلی بولو، ورنہ خاموش رہو۔ تو اس لیے اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس زبان کو سنبھال کر کے رکھیں۔ اسی زبان سے انسان گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے،
الزام تراشی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اسی زبان سے سارے گناہ کرتا ہے، اور اسی زبان سے گناہ جب ہوتا ہے تو پھر ہاتھ سے بھی کرتا ہے، پیر سے بھی کرتا ہے، شرمگاہ سے بھی گناہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے سامنے مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، مسائل، تمام چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے پرہیز کرے، تب وہ اپنے آپ کو جنتی عورت اپنے آپ کو بنا سکتی ہے، انسان اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں اگر اپنی مرضی چلاتے رہیں گے، اپنے حساب سے زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر گزر تو رہی ہے، گزر جائے گی۔ بارہا آپ یہ بات مجھ سے سنتے ہوں گے، میری زبان سے بات نکلتی ہے، گزر تو جائے گی، گزرنے کو تو جانور کی بھی زندگی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن کمال تب ہے کہ آپ کی زندگی گزر کہاں رہی ہے۔ سوچنا اس بارے میں ہے، فکر اس بارے میں ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ رب العالمین کے فرما برداری میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے کرتے میری زندگی گزر رہی ہے، اور ایسے گزرتے گزرتے ایک دن گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر ہمارے اعمال میں کیا ہے، ہماری جھولی میں کون سا عمل ہے، کیا ہم نے کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے رکھے جائیں، ہمارے کوٹھی کھولی جائے تو پتہ یہ چلا کہ اس میں کچھ نیک عمل ہی نہیں ہے، سب برائیاں ہی برائیاں ہیں، سب غلط سیاکاریاں ہی ہیں، سب گناہ ہی گناہ ہیں، سب جہاں دیکھو تہاں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، نافرمانیاں ہی ہیں۔ تو ہم کامیاب اور کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں پر پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوگا، اللہ رب العالمین ناراض ہوگا تو اللہ رب العالمین جنت بنا رکھا ہے، جہنم بنا رکھا ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کو جس نے راضی کیا، جس نے اللہ رب العالمین کو خوش کیا، جو اللہ رب العالمین کی جس نے فرما برداری کی، جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ اور جہنم ان کے لیے ہے جس نے اس کا الٹا کیا، اپوزٹ کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے گناہ کرتا رہا، اللہ رب العالمین کی باتوں کے مطابق زندگی نہ گزار کر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت صرف پچھتاوا ہوگا اور نقصان اور گھاٹا اور خسارہ ہوگا، اس کے علاوہ ندامت شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھے، اور بہت قیمتی زندگی ہے، اس قیمتی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، مسجد کو آباد کرنے میں لگائیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی میں لگائیں، کرنے میں لگائیں، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں لگائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ اس زندگی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پرست بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والا بنا دے، اللہ رب العالمین نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما جو گناہوں کی ایک جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔